نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ میرے عزیز محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کا رزق لکھ کر دیا ہے کہ اپنے پاس اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے کہ ہر انسان کا کتنا رزق ہے۔ آج دنیا کے سارے انسان پریشان ہیں رزق کے متعلق، تو اللہ نے انسان کا رزق لکھ دیا ہے، جو مقدر میں ہے وہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک پانی کی ٹینکی ہے، اس میں 20 لیٹر ہے پانی، اور اس میں سے اگر 20 ٹوٹیاں لگا لی جائیں نئی خوبصورت، تو پانی کتنا نکلے گا؟ 20 لیٹر ہی نکلے گا۔ اور ایک پرانی سی ٹوٹی ہے اور وہ سیدھا ہے، اور جب اگر ٹینکی کے اندر 20 لیٹر ہیں تو جب اس ٹوٹی سے نکالا جائے گا تو بھی 20 لیٹر نکلے گا، اگرچہ وہ پرانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمارا رزق لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ میرا کتنا رزق ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو انسان، جب اللہ نے انسان کا رزق لکھ کر رکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو انسان کیوں رشوت لیتے ہیں، کیوں جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر، رشوت لے کر اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں، اپنے پاس پیسے بناتے ہیں۔ رزق تو وہ ہے جو اللہ نے، اس کے جو ذمہ داری اللہ کی ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیوں رشوت لی جا رہی ہے، کہ آج کے مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہے، اس بات پر یقین ہی نہیں ہے مسلمان کو کہ میرے رزق کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور جو رزق انسان کے مقدر میں ہے اللہ انسان کو کھلا کر رہتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب جمعے کے بیان کے اندر رزق کے متعلق بات فرما رہے تھے کہ انسان کا رزق انسان کو مل کر رہتا ہے اور وہ اس کو کھا کر رہتا ہے۔ تو ایک دیہاتی بیان سن رہا تھا، تو اس نے کہا چلو آزما کر دیکھتے ہیں، میں رزق نہیں کھاتا، اللہ مجھے کیسے کھلائیں گے؟ تو وہ گھر گیا، گھر میں ماں نے کھانا بنایا اور کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ ماں نے کہا بیٹا کھا لو، کہتے میں نہیں کھاتا۔ تو وہ اصرار کرتے رہی اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کھاتا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا جب میں کھاؤں گا نہیں تو اللہ مجھے کیسے کھلائیں گے؟ تو وہ گھر سے دور ایک جگہ پر درختوں کے اوٹ میں جا کر بیٹھ گیا، اور ماں بیچاری پریشان کہ میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا، وہ اس کے پیچھے کھانا باندھ کر لے گئی، دیکھا درختوں کے نیچے سویا ہوا ہے، کھانا رکھ کر آ گئی، چلو اس کو بھوک لگے گی پھر کھا لے گا۔ اب جب اس نے کھانے کی خوشبو اس کو آ رہی تھی، سونگھی کہ سالن بھی ہے روٹی بھی ہے اور اس کی خوشبو آ رہی تھی، تو وہ وہاں سے اٹھ کر 20-30 فٹ دور جا کر لیٹ گیا تاکہ اس کی خوشبو بھی مجھے تنگ نہ کرے۔ تو ضد کی ہوئی ہے میں نہیں کھاؤں گا اور دیکھوں گا اللہ مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا، اس جگہ پر رات کو ڈاکو آتے تھے اور آپس میں بیٹھ کر وہ پلاننگ کرتے تھے، منصوبہ بناتے تھے کہ بھئی کہاں پر اب ڈاکہ ڈالنا چاہیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔
جب کھانا دیکھا ساتھیوں نے کہا واؤ آج تو ہمیں اچھا سا کھانا مل گیا، ہم کھاتے ہیں۔ تو جو ان کا بڑا تھا تو وہ عقل مند تھا، تو اس نے کہا ٹھہرو، یہ کھانا نہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمیں مارنے کے لیے کسی نے پلاننگ بنائی ہو اور اس میں زہر ڈال دیا ہو تاکہ یہ لوگ کھائیں اور مر جائیں۔ کوئی ہمارے مارنے کے چکر میں ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ چلو دیکھو دائیں بائیں کہیں جس کا یہ کھانا ہے، جس نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے، وہ کہیں موجود ہوگا۔ جو ان کے ڈاکو تھے وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ کھانا آپ کا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو انہوں نے کہا یہ کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ اس نے پھر کہا بھائی یہ کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو زہر نہیں ملایا۔ تو اس نے کہا پھر کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے بس میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے پکڑا اس کو اور لاتوں سے، جوتوں سے، مکوں سے اس کی اچھی طرح دھلائی کی۔ اچھا خود کھاتا نہیں ہے اور ہمیں کہتے تم کھا لو تاکہ ہم مر جائیں۔ اور انہوں نے اتنا مارا، پھر جب مار پڑی پھر رونے لگ گیا۔ کہا ٹھہرو میں کھاتا ہوں کھانا۔ تو کھانا کھانا شروع کیا۔ پھر بتایا کہ بات یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اللہ مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہاں سے پھر گھر آیا اور پورا جسم زخمی تھا، مار لگنے کی وجہ سے، پٹائی ہونے کی وجہ سے۔ پھر اگلے جمعے کے انتظار میں تھا۔ جب اگلا جمعہ آیا تو مولوی صاحب سے ملا تو کہا مولانا صاحب آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ مولانا صاحب نے کہا میں تو بھائی پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، ادھورے مسئلے تو نہیں بیان کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کا رزق لکھ کر رکھا ہوا ہے اور انسان کو اللہ پاک وہ کھلا کے رہتے ہیں۔ تو میں نے جب میرے ساتھ ایسا ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اس رزق کو نہ کھائے تو اللہ اس کو جوتے مار مار کے کھلاتے ہیں۔ آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے۔ تو میں نے ایسا کیا اور میرے ساتھ ایسا ہوا اور اللہ نے مجھے جوتے مار مار کے کھلایا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے، میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی مسلمان ہو کر جھوٹ بول کر پیسے بنانے کے چکر میں اور رشوت لے کر، دیکھیں ہمارے جس نظام کے اندر چلے جائیں وہیں پر رشوت 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 کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کام کرانے چلے جاؤ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کسائی بنے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلمان آئے، کوئی انسان آئے تو میں اس کے اعضاء کو کاٹوں اور اس کا گوشت نوچوں اور اس سے پیسے بٹوروں۔ اتنا ظلم۔ اور ہمارے حکومتی ادارے کیا، بہت کم لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں، رشوت نہیں لیتے، ایسے بھی لوگ ہیں، ان کی مثالیں ہیں، لیکن اکثریت ظالم ہے، اکثریت ظالموں کی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دکاندار وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اس کا گوشت نوچیں، حرام کھائیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے نیت کریں کہ ہم نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، اور خود بھی حلال کھانا ہے، اور جو ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دکاندار ہیں، تاجر حضرات ہیں، ہمارے حکومتی ادارے ہیں، ان کو بھی ترغیب دیں کہ بھائی دیکھو حرام نہ کھاؤ۔ آج تم حرام کھا کر اپنے گھر پیسے لے آتے ہو، کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی ایک نیکی بھی نہیں دے گی، آپ کے بچے ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست ایک نیکی بھی نہیں دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں فرما رہا، اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ ایسی آواز سور کی، جب قیامت کی ہولناکیوں کی آواز سنیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا،
اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنی کے چکر میں ہوگا، یا رب نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کہ آج میں بچ جاؤں۔ بیوی کے پاس جائے گا، مجھے ایک نیکی تو دے، میں نے بڑی رشوت لی تیری خاطر، تجھے میں نے ہزاروں روپے کے سوٹ پہنائے، ہزاروں کی تیری میں نے شاپنگ کرائی، لاکھوں روپے کی میں نے تیری شاپنگ کرائی، تجھے دنیا میں نے ایک محل بنا کے دیا تھا، اچھا گھر بنا کر دیا تھا، یہ دیا تھا وہ دیا تھا۔ بچے کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو میرے عزیزو، تو اپنی جان پر کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں حرام کھاتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں رشوت لیتے ہیں؟ آج سے ارادہ کریں کہ اللہ نے جو میرا رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور میں وہی کھاؤں گا جو حلال ہوگا، جو حرام نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ پاک دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔